خان بریلوی مرتد کافر ملعون نے پوری دنیا کے اندر کفر پھیلایا ہے۔ جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کو حق پر مانتے ہیں، جو اس کو امام کہتے ہیں، جو اس کو مسلمان مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے سارے بریلوی کافر ہیں، مرتد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لعنتی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں کفر پھیلایا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اس لیے جو لوگ آج ان کو فالو کرتے ہیں، جتنے بھی بریلوی ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں، کیونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کنز الایمان یعنی قرآن مجید کا جو ترجمہ لکھا ہے، اس میں اللہ ان کے رسول کی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنی مولانا کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ یہ باتیں کوئی دیوبندی کہتا، کوئی وہابی کہتا تو چلو ہم مان سکتے تھے، لیکن جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، سنی ہو کر کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شان میں یہ اس طرح سے گستاخی کیوں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے، کیا ہے؟ ذرا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں۔ چلیے ہم ذرا دیکھتے اور سنتے ہیں۔ معزز و محترم سامعین ناظرین، آج کا یہ ہمارا دوسرا ویڈیو جو ہے، یہ کفر احمد رضا اور ارتداد احمد رضا خان بریلوی کے تعلق سے ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کافر ہے، مرتد ہے، وہ اس لیے کہ اس نے اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اس نے توہین کی ہے۔ آج میں لے کے حاضر ہوا ہوں، احمد رضا نے قرآن کے ترجمہ کنز الایمان، یہ دیکھیے، یہ ہے ترجمہ کنز الایمان احمد رضا خان کافر و مرتد بریلوی کا، جس کو بریلوی بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اس کے ترجمے میں احمد رضا خان بریلوی لعنت اللہ علیہ نے بہت بڑی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کو گمراہ کہہ دیا، نبی کو گمراہ کہہ دیا احمد رضا نے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے جو شعر کہا ہے نا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اس نے لوگوں کو بتا بتا کے، سنا سنا کے، دکھا دکھا کے لوگوں کا ایمان لوٹا ہے، چرایا ہے، کھلم کھلا لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی مرتد کافر ملعون نے پوری دنیا کے اندر کفر پھیلایا ہے۔ اس کو یہ کہ بہت بڑا کافر تھا، اس نے بہت بڑا کفر پھیلایا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، پھر بھی لوگ کافر ہونے کے باوجود بھی اس خبیث مرتد کافر کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ سراسر گمراہی ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ مکاری ہے۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بتا رہا ہوں اور بنا رہا ہوں تاکہ لوگ احمد رضا کے کفر و ارتداد سے باہر نکلیں اور ہدایت کی طرف آئیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ دین اسلام کی صحیح بات قبول کریں، دین حق کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائے، یہ ہماری صحیح اور کوشش ہے۔ اس نے لکھا ہے، پارہ نمبر ہے 26، سورت کا نام ہے سورہ فتح، آیت نمبر ہے 2۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کا ترجمہ اس نے لکھا ہے، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں احمد رضا نے کہا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہاں سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اور کہا ہے اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ تھے، انہوں نے سیدھی راہ نہیں دیکھی تھی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راہ دکھا دے۔ تو اب 1400 سال کے بعد احمد رضا اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ حضور کو سیدھی راہ دکھا دے۔ تو یہاں سے سیدھا سادہ مطلب ہے کہ اس کے مطابق رسول نے سیدھی راہ دیکھی نہیں تھی اور اللہ نے دکھائی نہیں تھی، اور اگر دقیق اور گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے اور رسول اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے، دونوں کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے احمد رضا نے رسول کو گمراہ کہا ہے اور کہا ہے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے دیکھی نہیں تھی اور اللہ نے دکھائی نہیں تھی۔
اب تیرے کہنے سے اللہ دکھائے گا اور تیرے کہنے سے رسول دیکھیں گے. تو احمد رضا نے یہ کفریہ ترجمہ کیا ہے. اس لیے احمد رضا کافر مرتد ہے. جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کو حق پر مانتے ہیں، جو اس کو امام کہتے ہیں، جو اس کو مسلمان مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے سارے بریلوی کافر ہیں، مرتد ہے. سب سے پہلے اس جاہل کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں اعلیٰ حضرت نے لفظی ترجمہ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے، بلکہ قرآن کے لفظ کا یہ معنی ہوتا ہے. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے. تو کیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سیدھی راہ دیکھے تھے؟ بالکل نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو سیدھی راہ دکھایا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ احمد رضا کہہ رہا ہے. استغفر اللہ، احمد رضا نے کبھی خود سے کچھ نہیں کہا، بلکہ قرآن کے لفظ کا جو معنی ہے وہی معنی انہوں نے لکھا ہے. یہ جاہل کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، کیا ہے یہ؟ کیا یہ قرآن کو سمجھنے کے اہل ہے؟ اس قرآن کو یہ سمجھ سکتا ہے؟ کیا اس پاس کوئی ڈگری ہے جو قرآن کو سمجھ رہا ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ترجمے کی یہ تفسیر بیان کر رہا ہے. اگر آپ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں تو چلیے ذرا آپ دیکھ لیجئے. قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب، آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے، اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں. آپ نے جو سند پیش کی ہے، یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلوما کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے، یہ عالم کی سند نہیں. دیکھ لیا آپ نے، یہ عالم دین نہیں ہے، ایک اردو اسکول سے پڑھا ہوا، ڈپلوما کیا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد خان فاضل بریلوی کے قرآن کے ترجمہ کو سمجھتا ہوں، اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. تو بھائی جو عالم نہیں ہو، جاہل ہو، وہ قرآن کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ کنز الایمان کی کتنی فضیلت ہے، اور کنز الایمان کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے. چلے ایک کلپ اور دیکھ لیجئے آپ. ہم سنی لوگ ہیں، کتاب تو کوئی بھی لکھ دیتا ہے، قرآن کا ترجمہ کوئی بھی لکھ دیتا ہے، ہم مترجم کو پہچان کے پڑھتے ہیں. ہم صرف قرآن کا اردو ترجمہ نہیں دیکھتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے یا اعلیٰ حضرت کا سبحان ترجمہ. اللہ. سن لیا آپ نے نا، یہ حضرت ہاشمی میاں صاحب قبلہ ہیں، جن کے پاؤں کو آپ چومتے ہو، جن کے ہاتھوں کو آپ چومتے ہو، جن کے دربار میں ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے رہتے ہو. یہ گھٹیا حضرت کا ترجمہ نہیں، بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. کنز الایمان کو اس محبت سے تو پڑھتے ہیں کہ عاشق ماہ رسالت کے قلم سے لکھا گیا ہے. اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ آئیے کچھ مفتی صاحب سے مختصر سمجھتے ہیں. کنز الایمان کے محاسن، خوبیوں، امتیازات پر گفتگو اپنی جگہ پر. آج تک کسی ترجمے کا نام مشہور نہیں بے ہو شک. صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. نام لوگوں نے رکھے ہوں گے، لیکن وہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی جو محبت الفت ہے وہ لوگوں کو دل میں ڈال دیتا ہے. یہ ترجمہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ جو اپنے نام سے معروف ہے. ماشاءاللہ. میں پہلے کنز الایمان کا معنی سمجھنا چاہتا ہوں. کنز الایمان کا مطلب کیا ہے؟ کنز کہتے ہیں خزانے کو. ٹھیک ہے. ایمان کی طرف جب اضافت ہوئی تو ایمان کا خزانہ. واہ واہ. ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ کوئی بھی ترجمہ کرے، جب قرآن کا ترجمہ کرے گا تو ایمان کا خزانہ کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. کا جواب یہ ہے، کچھ ترجمہ کرنے والوں نے ایسا ترجمہ بھی کیا ہے کہ جس سے ایمان کی بو نہیں آتی. اللہ، ایمان کی خوشبو نہیں ملتی. مثال کے طور پر ایک آیت مبارکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. ایک لفظ ہے، وہی لفظ کفار کے لیے استعمال ہوا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا. صحیح. عام ترجمہ نگاروں نے اس موقع پر وہ چوک کی کہ وہ دونوں جگہوں پر ایک ہی ترجمہ کر گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کفار کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا تو فرماتے ہیں لوگ فریب کر چکے. فریب کو معنی دھوکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دھوکے سے پاک ہے، فریب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے. جھوٹ سے پاک ہے. کسی بھی عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. اعلیٰ حضرت جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، اب اس مقام پر جب پہنچے تو فرمایا تو ساری خفیہ تدبیروں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. واہ واہ. سبحان سورہ اللہ. رات کی آیت نمبر 42 ہے. دیگر تراجم اگر دیکھے جائیں تو وہاں یہی ہوگا کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا. انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دیا. یعنی وہ اس تقدیس کو سامنے میں نہ رکھ سکے مترجمین. ادب کا فقدان رہا. ہمارے بہت سارے علماء نے محاسن کنز الایمان پر کتابیں لکھی ہیں. بہت مشہور کتاب ہے، حضرت قبلہ عبدالرزاق بطاری صاحب دامت البرکاتہ عالیہ نے لکھی ہے، پڑھنے جیسی ہے. مطلب صدیق ہزاری صاحب، عبدالحکیم شاہجہاں پوری صاحب، بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. بلکہ ایک تو کراچی یونیورسٹی سے پوری پی ایچ ڈی ہوئی ہے کہ تراجم قرآن کا تقابل کنز الایمان کا ہے نام ہے.
तो मकाला निगार ने कंजुल ईमान और दिगर तराजुम को सामने रखते हुए कंजुल ईमान की इफादियत, अहमियत और वक़्त पर PhD की है। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद हमें बात यह समझ में आई कि ये कारी हसन असल में गुस्ताख रसूल है, ये किसी का एजेंट लगता है कि ये राबजियों का एजेंट है। बहरहाल आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने कुरान मजीद में जो तर्जमा किया है पूरी दुनिया मानती है, उलमाए अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि उलमाए देवबंद भी मानते हैं। इन्होंने जिस तरह से गुस्ताखी की है, इन्होंने जिस तरह से बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल किया है, एक तो देवबंदी भी वहाबी भी इस तरह का लफ्ज डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करता, तो लिहाजा ऐसे लोगों से दूर रहिए। अल्लाह हम सबको ऐसे लोगों से बचाए। दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।